تو حضرات عزیت شان، یہ ہماری شان ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اس کی وجہ سے رب کائنات نے ہمیں خیر الامم ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو۔ نیکی کا حکم دینے کے لیے پی ایچ ڈی کرنا ضروری نہیں، دارالافتاء میں جانا ضروری نہیں، نیکی کا حکم کرنے کے لیے دینے کے لیے بلاغت فلسفہ کا پڑھنا ضروری نہیں، نیکی کا حکم دینے کے لیے منبر کا ہونا ضروری نہیں، نیکی کا حکم دینے کے لیے آپ کو قوت گویائی یعنی تقریر کرنا آنا ضروری نہیں ہے۔ آپ گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، اپنے معاشرے کے بچوں کو جمع کر کے نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، آپ اپنے قبیلے اپنے محلے کے بچوں کو بڑوں کو جمع کر کے انہیں نیکی کا حکم دے، انہیں بتائیں کہ نماز پڑھا کریں، انہیں جھوٹ سے بچنے کی ترغیب دے، انہیں برے جگہ جانے سے منع کرے، یہ نیکی کا حکم ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ اچھا، اس سے یہ ایک درجہ ہے، اس سے اعلیٰ درجہ بھی ہے کہ جب کفر کی یلغار ہو اور برائی بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہو اور ظلم بڑی آب و تاب کے ساتھ مظلوم پر ہو رہا ہو، تو اس وقت بھی آپ نیکی کا حکم دے سے، برائی سے روکیں، ظالم کے خلاف کھڑے ہو جائیں، مظلوم کی حمایت کریں۔ فرمایا کہ ایمان کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ جب کہیں ظلم ہو رہا ہو، کہیں برائی ہو رہی ہو، بدی ہو رہی ہو، تو اعلیٰ درجہ یہ ہے ایمان کا کہ اس برائی کو اپنی ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں، ظالم کا ہاتھ کاٹے، مظلوم کی حمایت کریں، حق کا ساتھ دے اپنے ہاتھوں کے ساتھ۔ اگر یہ کام نہیں کر سکتے، یہ کام نہیں کر سکتے، تو دوسرا درجہ یہ ہے اپنی زبان کے ساتھ برائی کو روکے اور نیکی کو عام کرے، اپنی زبان کے ساتھ ظالم کی مخالفت کرے، مظلوم کی حمایت کرے، اپنی زبان کے ساتھ حق کا پرچار کریں، یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ممکن تو تیسرا درجہ اور سب سے کمزور درجہ یہ ہے کہ آپ برائی کو دل میں برا جانیں، اس سے دل میں اسے برا جانیں، دل کے ساتھ ظالم کو ظالم کہے اور مظلوم کی حمایت کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کر لے، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اور آج کل صورتحال یہ ہے کہ ہم نے زبان سے تو کلمہ پڑھ رکھا ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اگر ہمارا کردار دیکھا جائے، ہماری گفتار دیکھی جائے، ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا دیکھا جائے، تو پھر بڑا مشکل ہے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا، بڑا مشکل ہے۔ ہم سارے گفتار کے غازی تو ہیں، لیکن کردار ہم اپنا صاف نہیں کر سکے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، کیوں کہ تمہاری شان یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور جب تم نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے اور اللہ پر کامل ایمان رکھو گے،
تو خالق کائنات مالک ارض و سما تمہیں وہ مقام عطا فرمائے گا، وہ شان عطا فرمائے گا کہ تم سے پہلے کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب خالق کائنات مالک ارض و سما اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جبرائیل امین کو حکم دیتا ہے کہ میں اپنے فلان بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جناب جبرائیل امین بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے حکم کے ساتھ آسمان پر اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں، اے اللہ کی مخلوق، اے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر زمین والوں کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اے زمین والوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، اور اللہ کے بندے بھی زمین پر اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔